رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ الانعام کی کچھ آیات پڑھی، سنی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ الانعام کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس بیسیکلی ایک حکم ہے، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک پرپس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز و نسکی، میری قربانی، ہر قسم کی قربانی اس میں جو ہے انکلوڈڈ ہے۔ جو بھی سیکریفائسز ہم لوگ کرتے ہیں کس پرپس کے لیے کرتے ہیں؟ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، جو کہ رب ہیں تمام جہان والوں کے۔ تو یہ اٹس بیسیکلی اے ریمائنڈر، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کے ساتھ ہم جو ہے سورہ الاعراف جو ہے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا جو مطلب ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اے نبی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے صدر میں، آپ کے چیسٹ میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس کا بوجھ، آپ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو۔ اور یہ کیا پرپز ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا؟ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ وارن کریں، خبردار کریں لوگوں کو۔ کس سے وارن کریں؟ لتنذر بہ، اس کتاب سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ عموماً میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ لیٹس سے آپ کسی ہیلی ایریا میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ میں سائنز ملتے ہیں، وارننگ سائنز، کہ یہاں پہ اپنی سپیڈ ہلکی کر لیں، آگے بڑا شارپ کرو آ رہا ہے، اگر آپ نے نہ کی تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی گاڑی سلپ کر جائے گی، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی گاڑی کھائی میں نہ گر جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہیں کہ ہمارے نقصان کے لیے ہوتے ہیں؟ بٹ نیچرل ہمارے بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ امیجن کریں، تصور کریں ہمیں وارننگ سائنز دیے نہ جا رہے ہوں، اور ہم ٹھیک ہے سپیڈ ہماری تیز ہے، بڑی مشکل سے ایک ہم کرو سے بچ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگے کرو آ رہا ہے۔ ایک سے بچیں گے، دو سے بچیں گے، لیکن ایونچولی آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں وارن کیا گیا ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ وَلِتُنذِرَ بِهِ، اس قرآن سے لوگوں کو خبردار کیجئے، اور کیا ہے؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں مسلمانوں کو، مؤمنین کو۔ ہوتا یہ ہے کہ جنرلی لیٹس سے میرا ایک دوست ہے اور ہم لوگ سکول میں ایک ساتھ پڑھے، کالج میں ایک ساتھ ہم نے پڑھا، لیکن ہوا کیا، اس کو جب ڈگری مل گئی وہ یو ایس چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، اور اب میں ادھر ہی ہوں۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اور اس دوست نے مجھے اسکول لائف میں، کالج لائف میں ایک مجھے پین گفٹ کیا ہوتا ہے، اینڈ آفٹر 15 ایئرز میں اپنی کبڈ کھولتا ہوں، رینڈملی اپنی چیزیں کوئی نکال رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، اور سڈنلی وہ پین میرے سامنے آ جاتا ہے۔ تو مجھے اپنی دوست کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس پین کے ذریعے سے مجھے اپنا دوست یاد آیا،
سملرلی یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ یاد دہانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اے میرے بندے، یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہ تمہارا پکا ٹھکانہ نہیں ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو ان دس دنیا فار ایور. تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. تو یہ بار بار ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اور اس کو قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا ہے، دی ریمائنڈر. سب سے بڑی یاد دہانی یہ ہے. اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر. ہمیں اگر یاد دہانی کروائی نہ جا رہی ہوتی تو ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے نا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. انسانوں کو ہر طریقے سے ہم نے سمجھایا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، بٹ اسٹل ان اسپائٹ آف آل آف دس ہماری کیا کنڈیشن ہے؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ تو یہ کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم. اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو. ما انزل الیکم، جو بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہ بنا لینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. اور یقین کیجئے گا جب میں ایسی آیات پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک ریلیشن بلڈ کریں قرآن مجید کے ساتھ. یہ مت سمجھے کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آتی ہے نا کہ یہ فلاں شخص کے لیے بات ہو رہی ہے یا کسی اور بندے کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. کتنا سچا کلام ہے ہمارے رب کا. الا ما رحم ربی. کتنے لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی نصیحت پکڑتے ہیں اس کتاب سے، اسلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہیں، کتنی قومیں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہمارا عذاب ان پر آیا، بیاتن، رات کو، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا نیپ لے رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا، دیکھیں ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بغتتاً، اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں. لیکن اب جن جن اقوام کی بات ہو رہی ہے، جن قوموں کی بات ہو رہی ہے، عذاب ان کو کب آیا؟ جب وہ آرام کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. یا رات کا آرام تھا یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے. ہوا کیا؟ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. سبحان اللہ. کہ جب ہمارا عذاب آیا نا، انہوں نے صرف ایک ہی چیز پکاری، ان کی زبانوں سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ ان قالوا انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالموں میں سے تھے. ہمیں جتنا ٹائم ملا، ہمیں جتنی زندگی دی گئی، 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر دی، ہم نے نصیحت نہیں پکڑی. اور سورہ غالباً قلم میں آتا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، اسی کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے کیا تھا، کچھ لوگ تھے مسلمان تھے، ظاہری بات ہے ان کا باغ تھا، اب سارے ان کے فروٹس جو پھل ہیں وہ تیار ہیں. تو اب انہوں نے آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کیا کہ ہم نا صبح صبح جا کے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، سارا فروٹ جو ہے نا، جو بھی پھل ہے ہم جلدی جلدی اتار لیں گے تاکہ مانگنے والے نہ آ جائیں. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون. اللہ تعالیٰ کی پاکی نہیں بیان کی انہوں نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ
الحمدللہ یہ جو پھل ہمیں عطا کیے یہ ہمیں ہمارے رب نے عطا کیا ہے. یہ جو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ باغ اللہ تعالیٰ کا ہے, زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. رات کو وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو پھر جو ہوا اس باغ کے ساتھ, جب وہ سو رہے تھے کیا ہوا؟ آندھی آئی, طوفان آیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. ہوا کیا؟ اب یہ صبح اٹھتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, ایک دوسرے کو, اب ظاہر بات ہے آج کی ٹرمینالوجی میں بات کیجیے, ایک دوسرے کو کال کی ہوگی, چلو یار ٹائم جو ہے جاتا جا رہا ہے, جس طرح صبح ہوتی رہے گی نا تو لوگ مانگنے والے آ جائیں گے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ, اور آہستہ آہستہ نا وہ چلتے بھی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا بتاتے جا رہے ہیں اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین, دیکھنا کہ کوئی مسکین تمہارے آس پاس نہ آئے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, اور جب وہ چل رہے تھے, امیجن کریں اپنے آپ کو ذرا اس پوزیشن پہ رکھیں, لیٹس سے آپ کا باغ ہے, ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ اپنی فیکٹری میں جا رہے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ, آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, اور عموماً بندہ سمجھ یہ لیتا ہے کہ یار آج تو بڑا کمال کا دن ہے, آج تو میں پھل توڑوں گا, پھر اس کو مارکیٹ میں لے کے آؤں گا اور اس کو سیل کروں گا, میری تو سیلز جو ہے بڑھ جائے گی اور میری جو پروفٹ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو ایک اکڑ آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین, آج دیکھنا مسکین نہ تمہارے آس پاس آئے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, اور سمجھیے بیٹھے کہ یہ ہر چیز پر قادر ہیں, کہ ہم نے جو پلان کیا نا اسی طرح ہی سب کچھ ہوگا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اپنے وہ باغ کے پاس پہنچے نا, کہتے ہیں یار کل تک تو ہمارا باغ ادھر ہی تھا, کل تک تو بڑی پھل لٹکے ہوئے تھے ہمارے باغ کے ساتھ, گرینری ہی گرینری تھی, کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ پھل نہ وہ جو ہے لٹکا ہو. آج یہ سارا براؤنش ہے, ریزہ ریزہ ہے, یار لگتا ہے ہم اپنی نا جگہ بھول گئے ہیں, یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے ذرا ملی ہوں گی, نہیں یار جگہ تو صحیح ہے, وہی لوکیشن ہے. ہوا کیا ہے, ہم نے اپنی رب کی نا پاکی نہیں بیان کی تھی, ہم محروم لوگوں میں سے ہیں. اور آپ یقین کیجئے گا یہ اگزامپل اتنی فٹ بیٹھتی ہے نا آج ہمارے اوپر. جو بھی بزنس مین ہیں, جو بھی دکاندار ہیں, ہم سمجھے بیٹھتے ہیں کہ یار یہ ہماری ملکیت ہے, ہم اس کے آنر ہیں. آج بڑا زبردست, آج رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اب ہمارے جو ہے نا سیزن ہے سیلز کا, ہم نے کمائی کرنی ہے, ہم نے اگلے 2-3 مہینوں کا جو ہمارا سیلز کا جو کوٹا ہے نا وہ ہم نے پورا کر لینا ہے. بڑی بڑی پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہماری اس پلاننگ میں نا وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے نا وہ شامل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اگر ان باغ والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا آج فیکٹریز میں, دکانوں میں, مالز میں آگ نہیں لگ جاتی؟ بتائیں مجھے آپ. زلزلہ آ کے کل تک تو ادھر ہی بلڈنگ تھی, آج بلڈنگ ہی نہیں ہے, تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور پھر ان میں سے بولتا ایک شخص بولتا قال اوسطہم, جو اس میں سے سب سے شریف تھا, الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اتنا غرور مت کرو, تکبر مت کرو, تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے, تم کیوں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, تم کیوں یہ بھول جاتے ہو کہ یہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا, تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے. لیٹ سے جتنا مرضی بندہ امیر ہو, مجھے آپ بتائیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے کیا لے کے جاتا ہے؟ سفید کپڑا, اور وہ بھی انسٹچڈ, سلا ہوا نہیں ہوتا وہ. اور بڑی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سچ جو ہوتا ہے نا, سچ کبھی کبھار بڑا بندے کو وہ چونکا دیتا ہے. اچھا یہ جو سوٹ ہے نا, اللہ اکبر, یہ ہم سب کا فیوچر کا پہننے والا سوٹ ہے.
تصور کریں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. پھر ان کو یاد آتا ہے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تب کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالموں میں سے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر ایک دوسرے کو نا ملامت کرنے شروع کر دیتے ہیں، یار تیری وجہ سے ہوا ہے، دیکھو میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جلدی جلدی کام کر لینا یا یہ کر لینا. بندہ نا بہانے مارتا ہے، لیم ایکسکیوزز جو ہے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا یار تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، نہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. پھر کہتے ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. پھر وہ جو ریگریٹ ہوتا ہے نا، کہیں پچھتاوا ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں پچھتاوا بندے کو کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے نا کہ کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. بندہ یہ لفظ تب بولتا ہے کہ جب وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا. کتنی بار انسان کہتے کہ کاش میں تھوڑی سی اور محنت کر لیتا نا، آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. تو کیا وہ وقت واپس آتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کاش میں نے بریک لگا دی، اپنی گاڑی کی بریکس لگا لی ہوتی تو میرے آگے جو بندہ ہے نا یار میں اس کو ٹکر نہ مارتا، وہ مر نہ جاتا. بندہ تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن وہ آپ کا کاش جو ہوتا ہے نا، وہ جو ریگریٹ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. کاش میرے ماں باپ میرے ساتھ تھے، کاش میں ان کی تھوڑی سی اور خدمت کر لیتا. یہ جو ریگریٹس ہیں نا مائی بردرز، واللہ یہ بندے کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں. وہ پھر وقت واپس نہیں آتا. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. اے کاش ہم نے اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کذالک العذاب. اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہوتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ابھی تو تمہارے کاروبار ختم کیے ہیں، تمہیں جو بھی تمہیں نقصانات ہوتے ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، وہ تمہاری ہی اپنی کرتوتیں ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے تمہارے اعمالوں کو معاف کرتا جا رہا ہے. فرماتے فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ پھر یعنی کاش کہ یہ جانتے ہوتے، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جیسے ہم نے پڑھا نا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لازماً، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ عربی میں بات میں زور ڈالنے کے لیے کوئی بھی آپ کو لفظ ایسا مل جائے جس پہ شروع میں لام ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے، فَلَنَسْأَلَنَّ، کہ ہم لازماً سوال کریں گے، میں لازماً تم سب سے سوال کروں گا. ارسل الیہم یعنی تمام لوگوں سے، جو بھی امتی ہیں سب سے سوال کیا جائے گا. اور کس سے سوال کیا جائے گا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا. انبیاء سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں میں نے ایک کتاب دی تھی، گائیڈنس دی تھی، کیا تم نے لوگوں تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تو پیغمبر جتنے بھی انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اپنی فل ایفرٹ کے ساتھ، فل کوشش کے ساتھ کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو آپ نے بتائی، کہ اور ایسی کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں جو آپ نے بتائی ہم نے آگے کنوے نہ کر دی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب صحابہ اکرام سامنے ہیں، کہتے ہیں یعنی خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ او مائی کمپینینز، اے میرے اصحاب، کیا میں نے تم تک جو بھی وحی میرے اوپر اتری ہے، جو بھی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ پر جو نازل کی تھی، کتاب نازل کی تھی، کیا میں نے تم تک سب وہ کچھ یعنی جو کچھ نازل کیے میں نے تمہارے تک پہنچا دی ہے؟ سب صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایز اٹ از کنوے کر دیا ہے سب کچھ، آپ نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا اللہ تعالیٰ کو، اللہم اشہد،
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ رہنا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اور اس حجۃ الوداع پہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. I have perfected this deen for you. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی یعنی اسلام کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا دین اسلام تمہارے لیے. تم نے اگر دین کوئی چوز کرنا ہے، دین کیا ہے؟ وے آف لائف. دین صرف نماز، روزہ، تراویح اس کا نام نہیں ہے. آپ کا صبح اٹھنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور آپ کی عبادت ہے. سونے جا رہے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، واش روم میں آپ انٹر کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ کا ایک ایک عمل، آپ بزنس ڈیلنگ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہیں، آپ کوئی اپنی زبان کو غلط استعمال میں نہیں لے کے آ رہے، آپ مارکیٹ پلیس میں جا رہے ہیں، آپ کسی مال میں جا رہے ہیں. اف یو سی another woman، آپ کو کوئی اپوزٹ جینڈر نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، وہ عبادت ہے آپ کی. اسلام از کمپلیٹ وے آف لائف. رضا فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا دین اسلام تمہارے لیے. یعنی یہ جو دین ہے نا، یہ تمہارے لیے پرفیکٹ دین ہے. اور پھر بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تو پھر چاہیے یہ کہ جتنے لوگ یہاں پہ شاہد ہیں نا، جتنے صحابہ اکرام ادھر ہیں، ان کو چاہیے کہ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. جو بھی غائب ہے نا، جو ادھر ہم کہتے ہیں نا غائب، عربی میں کہتے ہیں کہ اسکولز میں نا ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا پریزنٹ ایبسنٹ، کلاسز میں عربی میں کہتے ہیں کہ جو بچہ ایبسنٹ ہونا کہتے ہیں غائب، ہی از ایبسنٹ. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو غائب ہیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے نا، ان تک اس دین کو پہنچاؤ. اب میرا سوال آپ سے ہے اور میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے کوئی کسر چھوڑی تھی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے؟ اللہ اکبر. کتنے صحابہ کرام ہیں جو اس کے بعد مدینہ میں رہے؟ سارے پھیل گئے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے نبی نے جب کوئی بات کہی ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو سنیں نہ، اس کو مانیں نہ. لیکن سوال بہت بڑا سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین صرف مولویوں کا دین ہے کہ جمعے کے جمعے وہ خطاب دیں، خطبہ دیں اور ہم جا کے سن لیں، ٹھیک ہے جی ہمارا ایک چیک لسٹ تھی، ہم نے جمعے کو خطبہ پڑھا، ٹھیک ہے جی ٹک ہو گیا، دیٹس اٹ. یہاں صرف ہم رمضان کے مسلمان ہیں، رمضان میں ہم نے تراویاں پڑھ لی اور کچھ لیکچر سن لیے، اور باقی 11 مہینے نہ نماز کی فکر ہے، نہ کوئی دین کی فکر ہے، نہ کوئی ماں باپ کی فکر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی دین کی فکر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جاگ جائیں. واللہ یہ ہم سب کا فرض ہے، میرا فرض نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا فرض نہیں ہے. دین کو سیکھیں. ہم لوگ اپنے دین سے بہت دور ہیں. کہنے کو تو ہم بہت بیزی ہیں، ہمیں اسائنمنٹس مل جاتے ہیں، ہم صبح سکولز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اچھا شام کو پھر ہم نے وہ ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے جابس کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، صبح بھی فونز میں بیزی ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے دے رہے ہیں، اور رات کو بھی کالز آ رہی ہیں، اچھا یہاں سے یہ کر دو وہ دین کو ہم نے کوئی اہمیت دی نہیں ہے. دین کو ہم نے اتنا، آپ یہ سمجھ لیں کہ کہنا نہیں چاہیے، اتنا چیپ سمجھ لیے. اپنے اسکیجول میں ہم نے دین کو سب سے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. اچھا ٹائم ملے گا تو کریں گے، ابھی بزنس ڈیلنگ چل رہی ہے، نماز کا ابھی بھی وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے دین، ہماری لائف میں ہم نے دین کو سمجھا کیا ہوا ہے. اور آپ مجھے بتائیں ہم نے یہ کیسے تصور کر لیا ہے کہ ہمیں جنت میں آسانی سے جو ہے
ہمیں جانے دیا جائے گا. کیا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا جو ہمیں پتہ چل گیا؟ تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح، جن صحابہ اکرام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بتایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. اب یہ وہ لوگ ہیں، امیجن کریں کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ میں کنفرم جنتی ہوں، تو میں تو اپنے بیڈ سے نہ اٹھوں. کون تراویح پڑھے، کون روزہ رکھے، کون تہجد پڑھے. لیکن ان لوگوں کا کیا کہنا، اللہ اکبر، سب کچھ ملنے کے باوجود وہ شہید ہوئے. انہوں نے اپنے جان، مال، خون سب کچھ لگا دیا اللہ تعالیٰ کے دین میں. ان کی جو عبادات تھی اور زیادہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ بیکاز دیز پیپل دے وانٹڈ ٹو سیٹ دا اسٹینڈرڈ ہم جیسے نالائقوں کے لیے کہ اے مسلمانوں جاگو. اور آج ہمارا حال یہ ہے، یقین کیجئے گا کہ جب اسلام کی بات آتی ہے ہم لوگ نا بڑا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. نہیں یار اسلام کی بات نہ کرو، دیکھو میرے کولیگز کیا کہیں گے، کہ یار یہ دیکھو اتنے آج کے زمانے میں داڑھی کی بات کر رہا ہے، دیکھو یار سود کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، آج نہیں چل سکتا. آج کیسے کرو گے سود کے بغیر کام؟ اللہ اکبر. رائٹ. اس کے بعد میرا پلان تھا کہ بڑی زبردست جو ہے آدم علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ کم از کم انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، دین ویل وائنڈ اٹ اپ. اگلے طرف فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی ہیں. اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. جو ہم 5 10 منٹ گھنٹوں جو ہے جو شیشوں پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں نا، اچھا دیکھ لیا آگے گئے ہیں، پھر ریورس گیئر لگاتے ہیں، اچھا نہیں ٹھیک ہے، پھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ثم صورناکم، ہم نے ہی تمہاری صورتوں کو بنایا ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے تمام فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جب انسان اپنا دماغ لڑاتا ہے نا، لاجک، تب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور کیوں اس نے کہا، کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں جبکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ بھڑکتی ہے، اوپر کو جاتی ہے. طین مٹی کیا ہے، آگ کے سامنے مٹی کیا ہے؟ تو اس نے اپنا لاجک یعنی سامنے لے کے آیا کہ لاجیکلی اگر آگ بہتر ہے تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ ایروگنس، تکبر. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، بات شیطان کی ہو رہی ہے نا. ہم اگر اپنے اسکیجول میں دیکھیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، کتنی دفعہ ہماری ڈیلی روٹین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آتا ہے اور ہم اس میں اپنا لاجک استعمال کرتے ہیں. یار میرا لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں بتایا ہے؟ اور دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، واللہ ہم اپنے لاجک بیچ میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ربا کیوں حرام ہے؟ کیوں جو ہے ہم یہ نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نمازیں کیوں ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں؟ اتنا مشکل لاجک. تو خدا را جب اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو حکم کرے نا، حکم دیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. خلقتنی من نار تو جب اس نے اپنا لاجک سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، یہاں سے تو نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یعنی تیرے لائق نہیں ہے کہ تو یہاں پہ تکبر کرے ہمارے سامنے.
فخرج، یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو، صاغرین کہتے ہیں تو چھوٹوں یعنی ذلیلوں میں سے ہے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ پھر شیطان کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے آپ مہلت دیجئے گا قیامت کے دن تک، آپ مجھے مہلت دیں۔ قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اور پھر بڑا زبردست چیلنج کرتا ہے، میرے خیال سے میں نے کل بھی جو ہے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک جگہ پہ تو کہتا ہے فبعزتک، کہتا ہے فبعزتک، یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم، اب دیکھیں انداز دیکھیں، the way he is challenging اللہ سبحانہ وتعالی، لأغوینہم، میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا، کوئی چھوڑے گا نہیں، اجمعین، ان سب کو۔ آپ امیجن کریں، اس کی ڈھٹائی چیک کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم میں ان کو بھٹکا کے ہی رہوں گا، کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑوں گا کہ میں وسوسے نہ ڈالوں ان کے دلوں میں۔ اور پھر کہتا قال، یہاں پہ کیا کہتا ہے فبما اغویتنی لاقعدن، وہی اسلوب ہے، میں لازماً بیٹھوں گا، کہاں پہ، یعنی ایمبوش کے لیے میں تیار رہوں گا، لہم صراطک المستقیم، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے نا اس پر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے کہ نہیں الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کی ہے، آئی ایم آل رائٹ، ابھی مجھے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، یو ہیو ٹو بی الرٹ، اس صراط مستقیم میں کون بیٹھا ہوا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان ایمبوش کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے پہ چلتے رہیں، اور اس راستے کے اوپر کیا کرتا ہے وہ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے ان کو اٹیک کروں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی آگے سے، پیچھے سے، رائٹ لیفٹ، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طرف سے میں اٹیک کروں گا، کوئی ایسا یعنی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں جو ہے یعنی اس کو جو ہے سکون لینے کا ٹائم دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، او اے اللہ آپ نے اس انسان کے لیے جو مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اے اللہ پھر آپ بھی دیکھیے گا آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں بردرز، آپ مجھے بتائیں شیطان نے یہ جو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، اگر آج تک کی بات کی جائے کامیاب جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسانوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، نام محمد رکھ لیا ہے، عبداللہ رکھ لیا ہے، عبد الرحمن رکھ لیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو کیا یہ is this sufficient just to say that I am Muslim؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے لازماً آزمایا جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً یہ دیکھ کے رہیں گے کہ کون اپنے قول میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کہہ تو رہے ہیں ہم اپنے قول سے، اب ہم کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اللہ اور اللہ کے رسول پہ فدا ہو جائیں، زبان سے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ واٹ اباؤٹ آر پریکٹیکل ایکشنز؟ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ پہلی بات ہے نماز ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے سوال یہ ہے۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا،
کہ تم دھتکارے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی الغنی ہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لمن تبعک منہم, تو جو بھی تیری پیروی کرے گا نا, جو بھی تجھے فالو کرے گا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یا عبادی, او مائی سلیوز, اے میرے بندو, اگر تمہارے لو کان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم, تمہارے شروع سے لے کے جو بھی پہلے شخص آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو بھی انسان آئے گا, جتنے بھی جنات ہیں, کانوا علی اتقى قلب رجل منکم, اور سب کے سب اتنے نیک دل کی طرح بن جائے, اس دل کی طرح کہ جو سب سے پاک ہو. امیجن کریں کہ سارے انسانوں کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مانند بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فما زاد فی ملکی شیئا, اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تمہاری اور میری ضرورت نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میں نیک عمل کر رہا ہوں, آپ نیک عمل کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, جو نیکی اختیار کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, وہ اپنے لیے کر رہا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, او مائی سلیوز, لو کان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم. سبحان اللہ, کیا زبردست انداز ہے ہمارے رب کا ہم کو سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان ہوگا, تمام جنات, تمام انسان اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے, کافر ہے, مشرک ہے. تصور کریں سب کے سب لوگوں کے دل فرعون کے جیسے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص من الملک شیئا, اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. میرا کیا نقصان کر سکتے ہو تم؟ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک بڑا زبردست سبجیکٹ تھا آدم علیہ السلام کا, وہ آگے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کمپلیٹ اٹ انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے اسپیڈ بڑی سلو ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو کور دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.